حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی دلوں کی چوٹیوں پر ان کی محبت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ شرق و غرب میں 11ویں شریف کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ان صدیوں میں کتنے بادشاہ آئے، آج ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں، اور ولیوں کے اس سلطان کا چرچا گلی گلی میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ذکر ہے۔ یہ دنیا کی کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا کمال نہیں، یہ رب ذوالجلال کا عرش سے بھیجا ہوا تحفہ ہے جو خالق کائنات خوش نصیب انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ قصیدہ غوثیہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِ لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِ لَخَمِدَتْ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَهْرٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى التَّعَالِي بِلَادُ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي وَوَقْتِي قَبْلَ قَلْبِي كَالسَّفَالِ نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتصالِ۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی روحانیت کا راز وہ سمندر پہ ڈالوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے، آگ پہ ڈالوں آگ بجھ جائے، پہاڑ پہ ڈالوں پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائے، مردے پہ ڈالوں مردہ اللہ کی اذن سے زندہ ہو جائے۔ آج منکرین اولیاء نص قرآنی کا یہ فلسفہ سمجھ نہیں رہے اور اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا قرار دیتے ہیں، اور زندگی میں بھی کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ہم ان جیسے وہ ہم جیسے، اور بعد از وصال بھی ان کو اپنے جیسا قرار دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن واضح طور پر فرق بیان کر رہا ہے۔ رب کا ولی جس وقت اس حیات میں ہوتا ہے اس وقت بھی وہ عام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قبر کے ذروں سے ستارے بھی شرمندہ ہوتے ہیں، اتنا نور اس کی قبر سے نکلتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سردیے مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شراسہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمند، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردوں میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا اظہار کرتا ہے، اور کس کے سامنے؟ جبریل علیہ السلام کو بلا کر خالق کائنات اس پیار کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ ایک جدا موضوع ہے کہ یہ سٹیٹس انسان کو کب ملتا ہے کہ اس سے اللہ بھی پیار کرنا شروع کر دے، وہ سارے سلوک کے راستے اور طریقت کے وہ سارے نصاب اسی کے اندر سمٹ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ مقام آتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور پھر اس میں اس کو قوت بھی اور مل جاتی ہے، اس کی حیثیت بھی اور ہو جاتی ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ یہ سلوک اور طریقت کے مراحل طے کرنے کے بعد ایک انسان اس مقام تک پہنچا، فَكُنْتُ، پھر اس کو اللہ نے یہ حیثیت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی شان دے رہا ہے۔ اب ایک ہے عام آنکھ، ایک ہے وہ آنکھ جو شان قدرت کی مظہر ہے، ایک ہے عام کان، ایک ہے وہ کان جو شان قدرت کا مظہر ہے۔ آج کا منکر ولی دونوں کانوں کو ایک جیسا قرار دے رہا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں ان دونوں کانوں میں، دونوں آنکھوں میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں قدموں میں فرق کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے عام انسان کا ہاتھ، ایک ہے رب کے ولی کا ہاتھ، ایک ہے عام انسان کا کان، ایک ہے رب کے ولی کا کان۔ عام انسان کی
حیثیت محدود سی ہے، لیکن جب وہ مرتبہ ولایت پہ فیض ہوتا ہے تو خالق کائنات اپنی قدرت کی طاقت اس کے کانوں کو آنکھوں کو عطا فرما دے۔ منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں بیٹھ جا۔